ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری بات چلتی تھی نبوت کے بارے میں، نبی کسے بولتے ہیں یہ سب آ گیا تھا۔ پھر تو میں اس کو ایک بار بولتا ہوں، شارٹ کٹ میں سن لو۔ نبی کسے بولتی ہیں؟ نبی بولے تو وہ ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے بھیج کر رہنا، اللہ ان کو بھیج کر رہنا، اور ایک شرط تو یہ اللہ ان کو بھیج کر رہنا، دوسرا معصوم ہونا گناہوں سے، تیسرا ان کی اتباع کرنا فرض رہنا، ان کو فالو کرنا، انہوں بولے سے باتوں پر چلنا فرض رہنا۔ اب ہمارے میں سے میری اتباع کرنا تمہاری کو فرض نہیں، تمہاری اتباع کرنا تمہاری بات سننا میری کو فرض نہیں تو، لیکن نبی بولے تو ان کی بات سننا فرض رہتا، نبی ہے بولے تو ان کی میں اطاعت کرنا، ان کی بات سننا، انہیں بولے سے کرنا، کرو بولے سے کام، نہیں بولے سے کام سے بچ کر رہنا، یہ ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ تو نبی بولے تو تین چیزیں رہنا ان کے اندر، اللہ کی طرف سے انہیں بھیج کر رہنا، اور دوسرا گناہ ان سے نہیں ہوتے، معصوم ہوتی ہیں گناہوں سے، ان سے چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوتا، بڑا گناہ بھی نہیں ہوتا ان سے، تیسرا ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ یہ تین باتیں نبی کے اندر۔ اور ایک بات کیا، نبی بولے تو نبیاں مردوں میں سے چھونے کا، وہ عورتوں میں سے نبیاں کو اللہ نہیں بھیجتا، نبیاں مردوں میں سے ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ بھی اٹھا تھا نبی کے زمانے میں بھی ہوا ہے فتنہ، ایک عورت نبوت کا دعویٰ کر ڈالی، میں نبی کو بول کو، ایک دن مردانہ بھی بولا تھا نبی بول کو، اس کے نام مسلمہ کذاب، ان بھی بولی تھی میں نبی بول کو، عورت بھی ایک جنی، اس کا نام اسود انسی، وہ عورت کا نام، وہ مرد کا نام مسلمہ کذاب، اس عورت کا نام اسود انسی، تو ان بھی نبوت کا دعویٰ کری تھی۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو ایک لشکر بھیج کو ان کو ختم کر ڈالتے، جنگ پہ۔ تو وہ فتنہ ویسا شروع ہوا، اور آج بھی ذرا کمینی لوگ ہیں نہیں، لوگوں کو دماغ خراب کرنے، لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے واسطے۔ اب ہمارا عقیدہ کیا، نبی بولے تو کسے بولتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے بھیج کر رہنا، ان سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، اور ان کی اطاعت کرنا فرض رہتا۔ اب نبیاں عورتیں نہیں ہوتے بلکہ ہے، اب ذرا بے ڈھنگی عورتیں یوٹیوب میں فونا میں آ کر بولتے رہتی میں نبی ہوں، میں یہ ہوں کہ بول کو، ایسے بھی بے ڈھنگی عورتیں ہیں۔ اور ذرا مردانے تو ہے، مردانے بولنے والے ہے بلک جنے، نبی کو بول کو بولنے والے۔ ایک جنا ایسا آج سے کئی سال پہلے بھی ایک جنا مرزا غلام محمد قادیانی کا کو، قادیانی لوگ آئیں مسلمانہ نہیں انہوں، مسلمانہ نہیں قادیانی کا، تو انہوں کیا کرتی بولے تو نبی کے بعد غلام محمد قادیانی ایک جنا پیدا ہوا تھا، ان نبی کا دعویٰ کیا، اسی لوگوں سب ماننے والے قادیانی، تو قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، انہوں مسلمان نہیں، انہوں نبی کے بعد اسے غلام محمد قادیانی کو نبی مانتی ہیں، انہوں نبی کہاں ہو سکتی ہیں؟ مسلمان ہونے کے واسطے آدمی کیا ہونا؟ چار باتیں ہونا، گئے بارے بھی بولوں میں، آج فجر بھی بولوں باتیں، کیا وہ کلمے کا مطلب، وہ لا الہ الا اللہ کا ہمیں کلمہ پڑھتے نہیں، وہ کلمے کا مطلب وہ چار باتیں کوسی، اللہ کو ماننا، اور اللہ کو بھی ایک ہی ماننا، اللہ کو ماننا ایک بات، دوسری بات کیا، اللہ کو بھی ایک ہی ماننا، تیسری بات کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، نبی ماننا، اور ان کو خاتم النبیین آخر نبی ماننا، خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی نبی مانتا ہے، آخر نبی نہیں مانتا ان کو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، اور ان کو آخر نبی ماننا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں کو ماننا۔ سمجھ میں آئے گا؟ چار باتیں کلمے کا مطلب یہ، اللہ کو ماننا۔ اب اللہ کو ماننا کا تو کئی کو بولتا ہوں، اللہ کو ماننا کا کو بول کو، بہت سارے آدمی دنیا میں اللہ کچھ نہیں مانتے انہوں، اللہ کا انکار کر ڈالتی انہوں، اس کے واسطے اللہ کو ماننا بول رہا ہوں، اللہ کو ماننا۔ اب اللہ کو ماننے کے ساتھ اب ہمیں اللہ کو ماننے میں داخل ہو گئے، اب اللہ کو ماننے کے ساتھ دوسری شرط کیا، دوسری شرط نہیں، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ماننا۔ کئی کو بولے تو بہت سارے لوگ دنیا کے اندر اللہ کو انکار کرنے والی بھی ہے، ان کو بولتے کمیونسٹ، دہریہ بولتی ہیں ان کو، کمیونسٹ دہریہ، اللہ کو نہیں، اللہ ہے نہیں بولتی انہوں، ایسا، اس کے واسطے اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننے والا مسلمان بندہ۔ اب پھر وہ بھی کیسا ماننا اللہ کو ماننا، پھر اللہ کو ایک ماننا، ایک ماننا، اللہ ایک کچھ بھائی ایسا کو۔ اب یہ اللہ کو ایک ماننے تو اسے کیا بولتی ہیں؟ موحد، اللہ کو ایک ماننے والے کو بولتی موحد کا، تو اللہ کو ایک جاننے والا آدمی ان کا کو۔ توحید کا تو یہ 600، توحید پر آ جاؤ، کب تک بولتے تو بیان میں توحید پر آ جاؤ، توحید یہ ہے، رسالت ایسا بولتے نہیں، توحید کا تو ایک۔ اب وہ اللہ کو ایک ماننے والے کو بولتی موحد، اللہ کو ایک ماننے والا بندہ۔ یہ دو، اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے بارے میں یہ۔ نبی کے بارے میں کیا، نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، رسول ماننا، اور ان کے کیا کرنا، آخر نبی ماننا۔ چار باتیں سمجھ میں آ گئی؟ کتنے باتیں بولو؟ چار باتیں، اللہ کو ماننا، اور اللہ کو ایک ماننا، نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی ماننا۔
یہ 4 باتیں. نہیں ہے اس نہیں اب نہیں دنیا میں نبی کون پیدا ہوتے اس نہیں اب ہو گیا. ہم نبی نبوت کا اللہ سلسلہ اللہ ختم کر ڈالا ہے وہاں کو. کہتے ہیں نبیاں آنا تھا اب آ گئے ہو گیا. اب نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اب اللہ کو. نبی اب یہاں بھی ایک بات سمجھو, اللہ نبیوں کو کئی کو بھیجتا معلوم, اللہ نبیوں کو کئی کو بھیجتا. ابھی کیا تو دین کی بات بولنا ہے, کوئی تو حکم معلوم نہیں ہے, وہ بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے. دین کی کوئی بات ابھی باقی ہے, کسی حکم کے بارے میں بھی سوال کا جواب دینا ہے, دین کا کوئی حصہ باقی ہے تو وہ جواب اور اس کا اشکال کو دور کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ دین کا حصے کو مکمل کرنے کے واسطے اللہ نبی کو بھیجتا. اب ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب دین مکمل ہو گیا. قرآن مجید میں بھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, بول کو تمہارے لیے میں دین کو مکمل کر دیا آپ کو, اللہ بولتی ہیں. اب دنیا میں آپ کیا بھی سوال کرو تو اس کا جواب اسلام کے اندر مل جاتا. ٹھیک ہے تو کیا پڑھنا, چھینکنے والا کیا پڑھنا, اس کے بعد پھر سننے والا کیا بولنا, پھر چھینکنے والا بعد میں کیا بولنا, چھینکنے والا کیا بولنا الحمدللہ بولنا. ابھی الحمدللہ سننے والا کیا بولنا یرحمک اللہ بولنا, پھر چھینکنے والا کیا بولنا یہدیکم اللہ بولنا. ایسا بہت سارے سوال مسجد میں آ رہی تو دعا کیا پڑھنا, باہر جاتے وقت دعا کون سی پڑھنا, آتے وقت میں پیر کو اندر ڈالنا, باہر جاتے وقت میں پاؤں کو ڈالنا, بیت میں جاتے وقت میں کون سا پاؤں ڈالنا, دعا کون سی پڑھنا, باہر آتے وقت میں پاؤں کون سا ڈالنا, دعا کون سی پڑھنا. یہ سب چیزیں سب بھی, شادی کیسا کرنا, کوئی سی عمر میں شادی کرنا, شریعت دین کب شادی کرو بولتا ہے, شادی کیسی بچی سے کرنا, مال دیکھ کو کرنا, نہیں خوبصورتی دیکھ کو کرنا, نہیں خاندان دیکھ کو کرنا, نہیں دین دیکھ کو کرنا. یہ سب چیزیں. طلاق کب دینا ہو تو جمتا نہیں ہے تو جمانے کے واسطے کیا کرنا, پہلے کیسے سمجھانا, کون سمجھانا ان کو, یہ سب چیزیں. اب طلاق دینا ہے تو کب دینا, کون سی حالت میں دینا, اس کے لیے کیا اصول ہے, کتنے دینا ہو تو, کیا بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا, کیا بولنے سے نکاح باقی رہتا, یہ سب چیزیں ہیں. مرد مر گیا تو کتنے دن عورت عدت کرنا, یہ سب چیزیں ہیں. بچہ پیدا ہے تو عورت کتنی دن ناپاک ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ سب احکامات. اب بہت ساری باتیں زندگی ایک انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کے اوپر کیا کیا حالتیں آتی ہیں, وہ سب سوالوں حالتوں کا جواب اسلام کے اندر موجود ہے. دین پورا مکمل ہو گیا. اب بقیہ اب کسی چیز کو معلوم کرنے کے واسطے اب انسان کو کسی کی طرف محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دین میں ان پڑھ کو سمجھ لیا تو دیکھ لیا تو اسے اس کا جواب ہاتھ مل جاتا دین میں, اسے قرآن میں حدیث میں نبی کی زندگی میں مل جاتا اسے. دین کا کیا تو حصہ باقی رہا تو کوئی حکم باقی ہے بولے تو اس حکم کو بتانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا. اب دین پورا مکمل ہو گیا. اب کتنے میں چوک بولوں کہ یہ دعائیں پڑھنا, یہ سب کرنا, کیسا کرنا, کیا نہیں بول کو, وہ سب احکامات اللہ تعالیٰ نازل کر دیا تو اب کیا ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. اب کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا. دین کی کوئی بات بھی اب باقی نہیں ہے, دین مکمل ہو گیا. اب کسی بات کی ضرورت نہیں ہے, نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہے غلیظ آدمیاں کہ انہوں عام لوگوں کو, عام پبلک کو معلوم نہیں, اس آدمیوں کو ان کے دین کو خراب کرنے کے واسطے, ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے واسطے میڈیا کے ذریعے سے یوٹیوب میں ایسا آ کر انہوں کام کرتے رہتی. ہمیں نبیاں میں عیسیٰ میں مہدی کا کو بول کو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہوں. میں اللہ کا کو بولنے والے بھی آدمیاں ہے اور ان کو فالو کرنے والے آدمیاں بھی ہے. آدمیاں کیسے کتنے دیوانے ہوئے دیکھو. کوئی اگر علم نہیں بولے تو ہے نہیں, وہ بھی دین کا علم, دنیا کے علم نہیں, دین کا اگر علم نہیں بولے تو بنیادی باتیں یہ سب چیزیں, اگر ایسا بنیادی باتیں دین کے معلوم نہیں بولے تو آدمی کیا کر لیتا, ہر کسی کو مان لیتا, ہاں وہ صحیح بول کر مان لیتا آدمی. اس لیے دین کی بنیادی باتیں ہمیں معلوم کر لینا, جان لینا اسے, تو سمجھ میں آ گیا. تو اس لیے یوٹیوب کے ذریعے سے, نیٹ کے ذریعے سے ہمیں ہر کسی کو سننا نہیں, سننا ہے تو بھی کسی سے پوچھنا, ان کو سن سکتی ہیں کیا, کون سے حضرتوں کو سننا, ہمیں کون سے علماء سچ پر ہے, حق ہمارے اہل حق میں سے ہے, ان کو ہمیں کس کو سن سکتی ہیں. بولے تو میں کب تو تمہارے کو بولتا ہوں ان کو سن سکتی ہیں, دیکھو ان کو نکو سننا, دیکھو ایسا بول کو. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے کو سنو تو کافی ہے. سمجھ میں آیا نہیں, تمہیں لوگ مجھے سنو تو بس کافی ہے. کہیں کو بولے تو اب تمہیں کس کا کی سنتی بول لو. اب وہ تمہیں ان سے پاکستان کی طارق جمیل صاحب کو سنے, پاکستان کی الیاس گھمت صاحب کو سنے, پیر ذوالفقار صاحب کو سنے, طارق مسعود صاحب کو سنے, واللہ کے بڑے بڑے حضرتاں ہیں. اب تمہیں ان کو سنے تو سنو, کوئی بات نہیں ہے, لیکن ان کو سننے کے بعد تمہارے کو کیا تو ڈاؤٹ پیدا ہوا تو تمہیں ان کو پوچھ نہیں سکتے. ان کا نمبر تمہارے کہاں ہے بول کو پوچھنے واسطے, ان سے تمہاری ملاقات کہاں ہوتی بول کو. اب میں تمہارے پاس ہوں, ایسا انہوں بیان ریکارڈ کرتی ہیں, مزہ میں بیان ریکارڈ کرتا ہوں, تمہارے کو کیا تو ڈاؤٹ پیدا ہوا تو
اب تمہیں کب روزانہ آ کو سن رہی ہے، فجر میں سن رہی، جمعہ کا بیان سن رہی، کب تمہیں کہاں تو چلے گئے، شادی کو چلے گئے، کیا تو چلے گئے، تمہارے کو میرا بیان پسند ہوتا تھا، اچھا بولتی حضرت کو بول کو، اب تمہیں کیا کرتی وہ جمعہ حضرت کیا بولیں گے تو میں نہیں تھا، وہ فجر کے درس قرآن میں نہیں تھا تو میں فجر کی تعلیم میں حضرت کیا بولیں گے تو اتوار کے دن کوئی سا خطاب بولیں گے تو کیا بات بولیں گے تو میں پابندی سے سنتا تھا، سمجھ میں آتا تھا اچھا مجھے یہ بات کیا بولیں گے، بول کر شوق پیدا تو کیا کرنا آپ لوگوں کے آسانی کے واسطے، ہمارا بھی چینل ہے سننے کے واسطے، اب میں بول رہی ہوں بیان کر رہی ہوں تمہیں کیا تو سنتے تھے سمجھ میں نہیں آ، تم کیا کر سکتی، تمہیں مجھے فون کر کے پوچھ سکتی ہیں، ڈائریکٹ آ کر بھی بات کر سکتی، تمہیں وہ بولا نا وہ بیان میں دے یہ بیان میں تمہارے یہ بولے تھے نہیں کیا مجھے وہ تاریخ کو فلاں جمعہ فلاں تاریخ کے بیان میں وہ بات کیا کیجیے سمجھ میں نہیں مجھے بولے تو میں کیا کر سکتا ہوں، وہ غلط بولوں نہیں صحیح بولوں نہیں کیا تو بھی مسٹیک ہو گیا میرے سے، میں اس کو بھی بول سکتا ہوں تو سمجھا سکتا ہوں، میں تو میں ایسا بولوں تم ایسا سمجھی دیکھو جی میں بس تمہیں سمجھا سکتا ہوں، میں لکھا تو 6 جی میں بتایا تو تمہارے 6 بول کو تمہارے کو 9 دکھا ادھر سے دیکھے تو سمجھا سکتا ہوں، میں سمجھنے میں فرق ہو گیا کہ بول سکتا ہوں، میں نزدیک ہے تو بات ہو سکتی ہے، اب تمہیں کسی کی دور ہے تو لوگوں کو سنے تو پوچھ سکتے نہیں، اس لیے میں کیا بولتا ہوں تو نزدیک ہے تو لوگوں کو سنو ویسا بولتا ہوں اس واسطے، تو اس لیے یوٹیوب کے ذریعے سے ہر کسی کو سننا نہیں، لوگ یوٹیوب میں بیانات کر رہی ہیں، قرآن سے بیان کر رہی ہیں، قرآن پڑھ کو سمجھا رہی ہیں، لیکن اپنے مطلب کی اپنے من کی بات بیان کر کو ہے نہیں لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، اس لیے ہر کسی کو یوٹیوب میں سننا نہیں، بلّہ کے اچھے بولتے رہیں گے، میرے سے اچھے بولنے والے ہوں گے، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے وہ دیکھنا ہمیں، ان کے عقیدے کیسے ہیں، ان کی نظریات کیسے ہے اللہ کے بارے میں وہ دیکھنا، سمجھ میں آ گیا، نبی کسے بولتے ہیں سمجھ میں آ گیا، نبی عورتوں میں سے نبی نہیں بن سکتی، اللہ تعالیٰ مردوں کو نبی بنانے کا، نبی بولے تو 3 باتیں اللہ کی طرف سے بھیج کر ہونا، ان سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کرنا فرض کر دیا، نبیوں کی اطاعت کرنا، سمجھ میں آ گئی، چوتھی بات کیا عورت نبی نہیں بن سکتی، اور ایک بات کیا اب انسانوں کے لیے تو نبیاں ہیں، انسانوں میں سے تو نبی آنے کا، اب جناتاں بھی انہوں بھی اللہ کی مخلوق تو اللہ ان کو بھی حساب کرتا تو ان کے واسطے کون نبی، ان کے واسطے بھی انسانات نبی ہوتی، جناتاں کے واسطے بھی نبی کون ہوتے ہیں انسانوں میں سے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی ہے جناتوں کے لیے سب کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو قرآن مجید میں اللہ کی حدیثوں میں قصے ہے، جناتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو قرآن سن کر جناتاں بھی ایمان قبول کرے، تو جناتاں کے واسطے بھی نبی کون ہوتی ہیں انسانش نبی ہوتے ہیں، سمجھ میں آ گئی یہ 4-5 باتیں، اچھا اب آگے سنو، نبیوں کے بارے میں کسی قسم کی گستاخی نہیں کرنا، بے ادبی کی باتیں نہیں بولا ان کے شان میں، نبیوں کے بارے میں کسی قسم کی گستاخی بے ادبی کی باتیں نہیں بولنا، ایسا بے ادبی کی باتیں کا مطلب کیا، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی و بے ادبی کرنا یا گستاخی اور بے ادبی کو جائز سمجھنا کفر ہے، مثلا آپ کے لیے صرف اتنی سی فضلت کا قائل ہونا جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہے کفر اور بے ادبی ہے، تو نبی کو ان کتنا مرتبہ دے رہا جیسا اپنے بھائی کو مرتبہ دے رہا اتنا مرتبہ دے رہا، اب بڑے بھائی کی بات آدمی کیا کرتا سن بھی سکتا انکار بھی کر سکتا نہیں، ویسا نبی کی بات کو اتنا مرتبہ دے رہا ہوں تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا، نبی کی بات بولے تو وہ ہمارے ماں باپ کی بات سے بڑھ کر رہنا، ہاں اللہ رسول کے اللہ کے بعد نبی کا مرتبہ نہیں، اب آدمی کیا سمجھ رہا، اب کس کا تو بابا مر گیا تو آدمی کیا بول لیتی بڑے بھائی کو باپ کے ساتھ مرتبہ دے کو اس سے پوچھ کو کرتے رہتی نہیں، اب شریعت کی بات آ گئی دین کی بات آ گئی بولے تو دین کی بات جب آ رہی بولے تو شریعت کی بات آ گئی بولے تو اسلام کی بات آ گئی تو ہمیں ہاں بڑا بھائی نہیں ماں باپ نہیں کون بھی نہیں، سمجھ میں آنی، اللہ رسول کی بات کو ہمیں آگے رکھنا سامنے رکھنا، پہلے اللہ رسول کیا بول رہی ہیں وہ دیکھنا ہمیں، تو بعض لوگ کیا تو بولے تو ہے نہیں زراعت میں کیا بولتے ہیں شریعت کے بارے میں سمجھ میں آ گیا نہیں، شریعت کے بارے میں کسی کے بڑے بھائی نہیں چھوٹے بھائی نہیں ماں باپ نہیں کون بھی نہیں، ان کا درجہ ایک حد تک ہے، بڑے بھائی کا درجہ ایک حد تک ہے، ماں باپ کا درجہ ایک حد تک ہے، لیکن جب ماں باپ کی بات اللہ رسول کی بات سے ٹکراتی ہی بولے تو اب کیا کریں گے، ماں باپ کی بات کو چھوڑ دیں گے، اللہ رسول کی بات کو مرتبہ دیں گے، تو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بولا تھا ایک واقعہ، ایک ہمارے ایک مسلی ایک دوست سے نہیں آپ کو ایسا بولے تھے، بولا ہمیں بولے ان کو داڑھی نہیں تو داڑھی رکھو جی کو بولا تو انہوں نے کیا بولی معلوم، گھر میں پوچھنے سے کیسا رکھنا بولا نا، گھر میں پوچھنا تو ماں باپ کو پوچھنا، بیوی بچوں کو پوچھنا تو داڑھی رکھنا کو بول کو بولے ایک دن، ہاں داڑھی رکھو جی کو بولے تو انہیں کیا بول رہی گھر میں پوچھنا تو مولانا، گھر میں پوچھنا تو حضرت ایسا، بیوی بچوں کو پوچھنا، ماں باپ کو پوچھنا، بڑے دنیا کو پوچھنا تو بولتی ہیں، اب انہیں کیا بولتی ہیں رسول اللہ کے مرتبے انہوں کیا سمجھی، اللہ رسول اپنے ماں باپ کے مرتبے تک لاکھ رکھ ڈالی، رسول اللہ کو کتنا مرتبہ دے رہی ہے اپنے ماں باپ کو دیے سو مرتبہ نہیں دے رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بڑا مرتبہ ماں باپ کو دے رہی ہے، اس لیے کیا بڑی داڑھی رکھو شریعت کا حکم ہے تو کیا بول رہی ہے
बड़े दिमाग पूछना नहीं क्या, बड़े दिमाग पूछने से कैसा बोलते हैं, बड़े दिमाग अगर नक्को रखो बोले तो रखना सोचो, कहीं बोले तो अल्लाह रसूल की दीन की बात जब आगे बोले तो माँ बाप की बात को उठा को हाथ डालती हैं उसे। माँ बाप की बात कब तक है तो शरीयत से टकराती नहीं, दीन से इस्लाम से टकराती नहीं, जब तक उनकी बात सुनते रहना। जब उन्हें बोल रही कि शिरक करो को बोल को, शिरक करो बोल रही माँ बाप, क्या खबरों का तवाफ़ करो बोल रही उन्होंने, कहाँ तो तक नारियल फोड़ो बोल को बोलती हैं, अब नहीं करना, समझ में आनी नहीं करना वहाँ, समझ में आ। तो अगर इस्लाम में अब इसका मतलब अब माँ बाप की बात बिल्कुल छोड़ डालो, उनको देख लेना को, उनको पकड़ा लेना को, वैसा भी नहीं इस्लाम के अंदर। माँ बाप का भी एक दर्जा है, एक अहमियत है, उनकी भी एक कदर कीमत है, उनकी भी एक अज़मत है। अगर माँ बाप अगर काफिर भी एक फैमिली है, माँ बाप अगर काफिर है, बच्चा इस्लाम कबूल कर लिया, अब काफिरों के वास्ते सूअर का गोश्त भी हलाल है, हलाल नहीं क्या, इसी पहले बोलूँ मैं बात, अफसर भाई नबी इनको बोलता हूँ मैं, इनको समझ में आने दो अक़ीदा, वो बात समझ में आने को बोलता हूँ मैं। तो अब मैं बोला नहीं ये बात पहले कि जहाँ माँ बाप की बात कब तक मानना, जब तक शरीयत की बात से, अल्लाह रसूल की बात से जब तक इनकी बात टकराती है, जब तक इनकी बात मानना माँ बाप की। जब माँ बाप की बात शरीयत की बात से टकराती रहो तो आप माँ बाप की बात को हमें कदर नहीं करेंगे, उनको हक डालेंगे, अल्लाह रसूल की बात को हमें मर्तबा देखो, उनकी बात पर अमल करेंगे। अब तो ये समझाने के वास्ते बोलता हूँ, आप ऐसा बोल को ये बात को हमें सामने रखो, माँ बाप की कोई कदर नहीं का इस्लाम में, ऐसा हमें गलत फहमी में नहीं रहना, ऐसा मर्तबा नहीं, ऐसा नहीं। अब माँ बाप की बात नहीं मानना बोला तो हमेशा मानना न को बोल नहीं, जब तक इनकी बात शरीयत की बात से टकराती नहीं, जब तक इनकी बात मानो। जब इनकी बात शरीयत के मुकाबले में आ गई तो टक्कर में, और इनकी बात छोड़ दो, तो वो समझाने। इसका मतलब माँ बाप का कुछ भी मर्तबा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। शरीयत के अंदर माँ बाप का भी एक मर्तबा है। माँ बाप का कितना मर्तबा शरीयत के अंदर, अगर बच्चा इस्लाम कबूल कर लिया, माँ बाप काफिर है, अगर वो माँ बाप, अब काफिर लोगों के लिए सब चीज़ें हलाल है, शराब हलाल है, सब भी हलाल। मुसलमान के लिए शराब हराम है, सूअर हराम है। अब मुसलमान ने सदमी के लिए क्या है, सब उसके लिए हलाल है, क्या अभी कर सकता हूँ, उसके लिए जन्नत है। हदीस में नहीं, सिजनुल क्या वो दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल का सबक है तुम्हारे हदीसों में, तुम्हारा सबक है नहीं, दुनिया मिनी व जन्नतुल, हाँ दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत है। फिर अभी मुसलमान हैं, हमें अपनी मर्ज़ी में नहीं कर सकते। यहाँ काफिर आदमी यहाँ इसकी वजह से ये जन्नत उसे, वहाँ जन्नत नहीं उसे मरने के बाद, उसको मानता नहीं उन्होंने जन्नत को। अब ये सब कुछ मान लेता, उसका से उन्होंने क्या करती हैं यहाँ पूरे मनमानी मस्ती कर लेती। तो बाज़ मुसलमान है नहीं ऐसे काफिरों के साथ, ऐसे गैर मुस्लिम के साथ हो कहीं नहीं, उन्होंने भी अभी कहाँ आखिरत है, कहाँ दुनिया है भाई, कहाँ जीती भाई ये दुनिया भाई, सब भी यहाँ सब भी मन मस्ती करना। सो भाई कहाँ है वो अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, आखिरत कहाँ है, कौन देखा भाई बोलती। अरे भाई तुम्हें देखें नहीं देखें, अल्लाह को मानना, रसूलुल्लाह को मानना, आखिरत को मानना, खबर को सबको मानते हो तो मुसलमान होने का। तुम्हें अल्लाह को देखने को नहीं मानते, रसूलुल्लाह को नहीं देखे नहीं मानते, खबर को नहीं देखे नहीं मानते, आखिरत नहीं देखे, जन्नत नहीं देखे नहीं मानते, दोज़ख नहीं देखे नहीं मानते, ये सब नहीं बोलना है। ऐसा बोलता बल्ला की चीज़ें हमें दिखते नहीं, मैं उसे मान रही नहीं मान रही, बल्ला की चीज़ें भाई। अब अल्लाह को नहीं दिखता को नहीं मान रही हो, ऐसा बोले बोल रहे हो अल्लाह रसूलुल्लाह जन्नत दोज़ख कौन देखा भाई, नहीं दिखती ही वो, उसको से हमें मानते नहीं। ऐसा अगर कौन तो बोले बोल रहे हो, उनके वास्ते में क्या जवाब देना। अभी वैसा बोले तो तुम्हें बल्ला चीज़ें दिमाग दिखते नहीं, अब उसे मान रही नहीं मान रही हमें, और इस समय अकल है नहीं है, दिमाग में है नहीं है, दिख रही क्या, फिर मान रही नहीं मान रही है, को बोल को करंट है नहीं है दिखता है क्या, मान रही नहीं मान रही, अमेरिका है नहीं है देखे क्या, मान रही नहीं मान रही। अब फिर ऐसा बल्लक चीज़ें हैं बोल लेते कि तो सब चीज़ें हैं हमें नहीं देखिए। अब हमें नहीं देखे वो बोल को उनको इनकार नहीं कर सकते, तो हमें है वो, हमें दिखना नहीं बोले तो क्या हुआ। अब अल्लाह भी है भाई, जैसा अकल है नहीं दिस रही, करंट है नहीं दिस रहा, वैसा अल्लाह भी है, नज़र नहीं आता, उसको देखने के वास्ते वैसी आँख होना पड़ता। उसे है ही नहीं मालूम करना बोलते क्या करो, करंट है नहीं मालूम नहीं है, अब क्या करो, सुराख में अंगली डालो, स्विच ऑन करो, मालूम होता है करंट है। हाँ वैसा हाल है। हवा भी, वो बहुत सारी चीज़ें हैं नज़र नहीं आते, लेकिन है वो चीज़ें। जिन्नता भी है लेकिन नज़र नहीं आते, जादू भी है, असर होता लेकिन नज़र नहीं आता, वो है बात चीज़ें से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो, लेकिन वो नज़र नहीं आते। अब वो दिखते नहीं बोल को, नज़र नहीं आते बोल को, हमें उनको इनकार नहीं कर सकते, है चीज़ें वो है तो उनको हम इनकार नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मुसलमान हैं मालूम ना हो, सब बातें बोल डालती हो, काफिरों के साथ हो को, काफिरों के मोहल्ले में हो को, उनके सोबत में हो को, है नहीं। अब उन्होंने जैसे बोलते रहती हैं काफिरा, ऐसा इन्होंने भी मुसलमान बोलते रहती, हाँ कहाँ है अल्लाह का कबल को, ऐसा बोलते रहती। इससे आदमी काफिर हो जाता। समझ में आनी, बच को रहना, ज़ुबान से आदमी कोई सी बात समझ को सोच को बोलना, पहले बोलना बोले तो पहले तोल को बोलना, आदमी तोलना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जुमला कैसा जुमला है, ये बोले तो क्या होता, पकड़ होती क्या, जायज़ है नहीं बोलना जुमला, सोच को समझ को बोलना पड़ता। तो समझ में आनी। तो अगर माँ बाप, बात कहाँ से कहाँ चली गई, मिसाल बोलता था तुम्हारे को मैं, माँ बाप का भी इस्लाम के अंदर मर्तबा है।
اگر کافر ماں باپ کافر ہے، بچہ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، اب قبول کر لیا تو کیا کرنا پڑتا؟ اب بچے کے لیے تو سور کا گوشت حلال نہیں ہوتا. ماں باپ اگر انہوں کافر ہیں تو ان کے لیے سب کچھ حلال ہے. اب اگر ماں کیا تو کام کرتی ہوئی بچے کو، مسلمان بچہ، ماں کافر، بچہ مسلمان ہے، اب مسلمان بچے کو ماں بولتی ہے، کیا بولتی ہے؟ دیکھ بیٹا گوشت ایتا رہا، جو گوشت لئی بات سور کا گوشت لا کو پکانے واسطے چولہے میں چڑھی ہوں، ذرا دیکھ با ہلا سے گلیا پکانی دیکھ کو بولی. ابھی بچہ کیا کرنا؟ ماں کی قدر کرتے ہوئے، اسلام کے اندر ماں باپ کا مرتبہ ہے. ابھی بچہ مسلمان ہو گیا، ماں باپ کافر ہے، تو وہ کافر ماں کی واسطے ان پکاتی سے گوشت میں ہلا بول کو بولی نہیں، یہ بچہ چمچہ لے کو ہلا سکتا ہے. تو ماں باپ کی قدر اسلام میں ہے نہیں ہے. اب ان مسلمان ہے، ان لوگ کافر کا کو بول کر ان کی قدر نہیں کرنا، ایسی بات نہیں ہے. اتنی قدر ہے اسلام کے اندر. اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو پھر بھی بچہ مسلمان ہو گیا تو انہوں کافر ماں باپ کے لیے سور کا گوشت حلال ہے، تو ان کو اگر حلال بولی تو اس کی بات مانتے ہوئے سور کے گوشت کو چمچہ لے کھلا سکتا، چکنا نہیں، ہلانے تک اجازت ہے. ان نہیں کھا سکتا، ان کے لیے حلال ہے. تو اتنی ماں باپ کی قدر ہے. اچھا اتنی قدر ہے کو بول کو اگر ماں باپ بچے کو شرک کرنے پر مجبور کرے تو نہیں کر سکتا. وہاں یہاں سور کا گوشت ہلانے پر یہاں تک اجازت ہے اسلام کی. لیکن ماں باپ بول رہی کو بول ماں باپ کی بات سننا، بھی ماں باپ کو پوچھنے سے کوئی سا کام نہیں کرنا، بڑے بنا پوچھنے سے کوئی سا کام نہیں کرنا، بلکہ ماں باپ شرک کرو کو بول رہی، خبروں کا طواف کرو بول رہی، ناریل پھوڑو کو بول رہی، کیا کہ دیوانے کما کرو بولتی. وہاں نہیں کر سکتے. اگر ماں باپ شرک کرنے پر مجبور کرے تو ان کی بات نہیں سننا. کہاں تک سننا کہ ان کی بات وہاں تک سننا. سو اب ایک آدمی ہمارا ایک جنا دوست آ کو ایسا بولے مجھے، ماما آپ کیا بول کو بولی انہوں، کیا بولی بولو داڑھی رکھو جی کو بولو تو کیا بول رہی انہوں، گھر میں پوچھنا کہ تو ماں باپ کو بڑے دن کو بول رہی. ارے بھائی کہاں ماں باپ کی بات کہاں تک سننا؟ اب ہم بتایا نہیں، شریعت تک ان کی بات، شریعت سے پیچھے ہے بولے تو سن سکتی، شریعت سے آگے بڑھ رہی بولتا ہوں آپ کی بات ٹکرا رہی بولے تو نہیں سن سکتے ان کی بات. اب یہ سب چیزیں شریعت کے بارے میں ماں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ بات سمجھ میں عقیدہ سمجھ میں آ گیا. تو کسی بھی قسم کی نبیوں کے بارے میں گستاخی بے ادبی نہیں کرنا، ان کی نبیوں کے ساتھ گستاخی کا معاملہ نہیں کرنا. جیسا ماں باپ کی بات سن سکتا نہیں سن سکتا، ویسا نبی کی بات میں سن سکتا نہیں تو نہیں سن سکتا، میری مرضی ہے، ایسا نہیں بولا. اس قسم کی باتیں بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا. سمجھ میں آ گیا؟ نبیوں کے بارے میں ادب سے بات کرنا، ادب سے رہنا. اچھا آگے، انبیاء کی نیند کی حالت میں انبیاء کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، اس لیے ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وہی کے حکم میں ہے، اور نیند کے باوجود انبیاء کا وضو باقی رہتا ہے. اب دیکھو یہ نبیوں کے بارے میں یہ. اب ہمیں عام لوگ انبیاء کا تو کیا، انبیاء کا تو یہ نبیاں کی جمع، نبی کا تو ایک نبی، انبیاء کا تو بلہ کے نبیاں. اب نبیاں سو گئے تو ان کا وضو ٹوٹتا نہیں. ہاں ہمیں سو گئے تو ہمیں عام آدمی ہمیں سو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا، ٹیک لگا کے سوئے تو ٹوٹ جاتا وضو، ہوا نکل کے تو ٹوٹ جاتا، پیشاب کے تو ٹوٹ جاتا، باتھ روم کے تو ٹوٹ جاتا، نماز میں کھلا کو ہنسے تو وضو ٹوٹ جاتا، چکر آ کو گر گیا تو ٹوٹ جاتا، چھن لے تو منہ بھر کو وضو ٹوٹ جاتا. یہ سب چیزیں ہیں تو وہ سب چیزیں. ویسا نبیاں اگر جیسا ہمیں سو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا، ویسا نبیاں سو گئے تو ان کا وضو ٹوٹتا نہیں. نبیوں کے واسطے وہ خاص بات اسپیشل ان کے واسطے. نبیاں سو گئے تو ان کی آنکھیں سوتی خالی، ان کا دل نہیں سوتا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کے واسطے ان کا دل نہیں سوتا. کہ بالکل اللہ کیا کریں، انہوں خواب نبیوں کو جیسا ہمارے کو خواب پڑھتے نہیں ویسا نبیوں کو بھی خواب پڑھتی، لیکن نبیوں کا خواب وہی ہوتا. وہی کا تو کیا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے پیغام ہوتا. اللہ وہی کا تو کیا سمجھ میں آ گیا؟ وہی کسے بولتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتی. اب وہ وہی پیغام اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کیا کرتی ہیں، جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار پیغام دے کو بھیجتی. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کیا کرتی، دل میں کوئی بات ڈالتی، یا پھر اللہ خواب میں سو گئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتی، وہ بھی وہی ہوتی ہے. ہمیں سو گئے تو کوئی خواب پڑا تو ہمارے خواب اچھے نہیں ہوتے، اور وہ خواب صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں، صحیح بھی ہو سکتا جھوٹا بھی ہو سکتا. لیکن نبیوں کے خواب سچے ہوتی ہیں. ان کے خواب مثال کے طور پر نبیوں کے خواب بھی وہی کے سر کا ہوتا. اس کے سمجھانے کے واسطے ایک مثال سمجھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نہیں، ابراہیم علیہ السلام بقرعید میں قربانی کرتے نہیں، وہ ان کی یاد میں کرنے کا ہمیں. ابھی حج وغیرہ صفا مروا کی سب قربانی یہ سب ان کی یاد میں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہے نہیں خواب میں ان کو اللہ حکم دیے. کیا کو بول کو انہوں خواب 3 دن خواب دیکھتی انہیں اپنے بچے کو ذبح کر سکا خواب میں دیکھتی 3 دن ایسا. کیا بھائی اللہ تعالیٰ میں اپنے ہاتھ سے میں خواب میں دیکھتا ہوں تو میرے بچے کو ذبح کر سکا، کیا قصہ آگا. 2-3 دن تک دیکھتے ہیں، روز خواب دیکھتی ہیں سیم.
اللہ ان کو پیغام دے رہی، حکم دے رہی ان کو، تمہیں اپنے بچے کو ذبح کرو بول کو. انہوں اپنے بچے کو بولتی کیا بیٹا مجھے ایسا خواب پڑتا ہے 3 دن سے، اللہ کیا بولتا باپ کو بولتی اللہ تمہارے کو کیا بول رہی ہیں، حکم دے رہی ہوں ابا اب وہ کر ڈالو کو بولتی انہوں. بچہ بھی اسماعیل علیہ السلام دونوں نبیان سنو. تو ویسا ان کا خواب بھی وہی جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس آتے تھے نا وہی لے کو، ہمارے نبی کے پاس وہی لے کو آتے تھے، اللہ کی حکم اللہ کی آیتیں لے کو آتے تھے نا، ویسا نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا. وہ بھی سمجھ میں آ گیا. نبیاں سو گئے تو ان کا وضو ٹوٹتا نہیں، انہوں سو گئے تو خالی ان کی ہنکیاں سوتی، ان کا دل نہیں سوتا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات کیا، نبیوں کا خواب پڑا تو خواب سچا ہوتا اور ان کے خواب اللہ کا حکم ہوتا، وہی ہوتا. وہ ہمیں سو گئے تو ہمارے خواب پڑے تو ہمارے خواب سچے ہونا کیا ضروری نہیں. وہ سمجھ میں آنی اصل میں خواب کے بارے میں ہے نہیں، وہ تب پیچھے پڑھنا نہیں. کیا تو خواب پڑا تو تب اس کے پیچھے ایسا خواب دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ ویسا کہ بول کو ایسا پیچھے پڑھنا نہیں اس کے، اسے حقیقت سمجھنا نہیں خواب کو. دوسری بات کیا، خواب کی تعبیر ہر ایک کو نہیں بولتے رہنا، میں ایسا خواب پڑا جی جو جا کو ہر کسی کو سنانا نہیں خواب. سمجھ میں آ گیا. پہلی بات کیا، خواب کے بارے میں ہمارے لیے نبیوں کا خواب تو الگ ہوتا، نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا. عام آدمیوں کو خواب پڑا تو کیا ہوتا، عام آدمیوں کے خواب کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں. ہمیں خواب دیکھے تو وہ سچے ہونا کیا ضروری نہیں. نبیوں کا خواب، نبیاں خواب کیسا دیکھتے تھے ویسا ان کا فجر ہوتے ہوئے تو ان کا ویسا خواب صحیح ہوتا تھا، ان کے لیے وہی کا پیغام ہوتا تھا. وہ نبیوں کا خواب وہی کے درجے میں. ہمیں سو گئے تو ہمارے خواب ہمارے کو اچھے خواب پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے کو کئی بولو تو اچھے خواب پڑھنا ہو تو کیا کرنا. اصل میں خواب ہے نہیں، یہ خواب رات میں پڑھنے ہو کبھی وہ خواب پڑھنے کے نہیں خواب ہیں. یہ اصل میں یہ خواب کیا ہوتی معلوم ہے، ہمارا دن کے اعمال کا نتیجہ ہوتی. وہ دن کے اعمال کا نتیجہ خواب ہوتا. کہو کیا آدمی اس کی مینٹالٹی، اس کی دیوانگی، ان کیا سوچتا رہتا ہے کہ ان کیا کام کرتا رہتا ہے کہ اسے خوابیں ویسے پڑھتے رہتی. مثال کے طور پر ایک بچے کو ابھی نہیں بول لو، مثال تجھ کے سپوز ان کو گاڑی نہیں آتی، ان کو گاڑی سیکھنے کا شوق ہے بول لو. ابھی نو دن میں میری گاڑی لے کو کہ ان کی گاڑی لے کے تمہاری گاڑی لے کو چلاتے رہتی سیکھتے رہتی بول لو. اب ان کو رات کو سو تو خواب پڑتا، وہی دھن ان کی ہے. وہ تو رات کو سو تو بھی ککراٹ مارے سکا، سیلف مارے سکا، کیک مارے سکا، وہ خواب پڑتی ہے ان کو. آدمی کی دھن کیسی رہتی کہ دن میں اس کی فکر چال ڈھال اس کا کیا مینٹالٹی رہتا کہ وہی خواب پڑتی ہیں اسے. اب میں دن بھر پڑھتا رہتا ہوں بول لو، مجھے خواب کیا پڑھتا وہی پڑھتا. ہاں سما بیان میں یہ بولنا میں، سما بیان میں یہ سمجھانا میں، ایسا یہ خواب پڑتی ہے ہمارے کو. آدمی اس کی دھن کیا رہتی کہ اس کی فکر کیا رہتی کہ اس کے کام کیا رہتی ہیں کہ اس کے خواب ویسے پڑھتے ہیں. سمجھ میں آنی. اب جنگل کا کام کرنے والا ہے، چڑیاں کھا کرنے والا کیا کرتا کو شو وہ بولتا رہتا ہوں خواب میں، چڑیاں کھا کرتا رہتا، جاری کھیتے چڑیاں پڑی ارے دیکھ رہے وہاں ویسے بولتا رہتا ہوں. تو آدمی کی مینٹالٹی کیسے رہتی خواب ایسا پڑتی. تو پہلی بات کیا، عام نبیوں کا خواب تو سچا ہوتا، نبیوں کا خواب بھی وہی کے درجے میں ہوتا. ایک بات کیا، نبیاں سو گئے تو وضو ٹوٹتا نہیں ان کا، ان کی آنکھیں سوتی خالی، ان کا دل نہیں سوتا. ایک بات یہ. دوسری بات کیا، نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. نبیوں کے لیے دو باتیں الگ. اب یہاں سے خواب کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم. تو خواب دیکھو پہلی بات کیا بولے تو خواب کے پیچھے ہوتا پڑھنا نہیں. ہمیں خواب ایسا خواب پڑھا کیا ہوتا کہ ایسا کہو نہیں پڑھنا، ہمیں ایسا ہوتا کہ تو ایسا نہیں پڑھنا، پیچھے پڑھنا نہیں خواب کے. دوسری بات کیا، ہمارے لیے خواب پڑھا تو ویسے دن بھر میں کیا کام کرتی کچھ خواب پڑھتی، اس کے وجہ سے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں اسے. تو دوسری بات کیا بولے تو خواب دیکھنے کے بعد ہر کسی کو خواب بولتے نہیں پھرنا. ہمیں سمجھ میں آ گئی بات، ہر کسی کو بولتے نہیں رہنا خواب. کئی کو بولو ایسا خواب ہے نہیں، خواب ہی ہے. جب میں یہاں امامات پہ پہلے آیا تھا تو 1 سال پہلے جب آتا جاتا تھا نہیں اپ اینڈ ڈاؤن، جب میں خواب کے بارے میں 3 دن تعلیم کرا تھا. جب ایسا جیسا فجر کے بعد کیا کروں آج کل، اب فجر کے بعد کیا ہو رہا ہمارا آج کل درس قرآن چل رہا نہیں، قرآن کا ترجمہ تفسیر. پہلے ایسا نہیں تھا، منتخب حدیث پڑھتا تھا. تو جب اسٹارٹنگ میں 3 دن خواب کی تعبیر بولا تھا، خواب کے بارے میں، خواب کی حقیقت کیا، خواب کا تو کیا، وہ سب 3 دن بولا تھا میں تعلیم میں. یاد ہے کہ نہیں کہ تمہارے لوگوں کو. پھر ایک بار بولتے ہیں شارٹ میں، خواب پہلی بات سمجھ میں آ گئی، خواب کے پیچھے پڑھنا نہیں ہمیں عام لوگ. دوسری بات کیا بولے تو خواب ہر کسی کو بولتے نہیں رہنا. کئی کو نہیں بولنا خواب ہر کسی کو بولے تو، اس لیے کہ خواب ہے نہیں، خواب ہی ہے. چیل کے یا پرندے کے پوا میں سانپ تو بچھو اس کا شکار کیا تو بھی شکار کر لے گی، وہ سمجھو چیل سانپ کو تو بھی، مرغی بچے تو بھی. اب وہ کب بھی چھوڑ سکتی، سپوز نہیں وہ پگلے کو کھاتی ہو، لیکن کبھی چھوڑ سکتا تو چھوٹنے کا امکان ہے، چانسز ہے کبھی چھوڑ سکتی کام. ایسا اگر ہمارا خواب کے ساتھ معلوم ایسا چلتا ہمارا خواب بھی. پرندے کے پیر میں شکار کو پکڑے کو ہے سکر تھا. اب ہمیں جا کو بول ڈالے بولو کسی تو بھی، اب ہمیں شکار چھوڑ ڈالے سکا. وہ اب انہوں کیا بولتا کہ تعبیر وہ سچ وہ پاؤں سے نکل کے سکا، ان تعبیر کیا بولتا کہ وہ سچ وہ ہو جاتا.
اس کا سے ہر کسی کو خواب بولتے نہیں پھرنا. اگر وہ سمجھ میں آ گئی, دوسری بات سمجھ میں آ گئی. پہلی بات کیا, خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا, ایسا خواب پڑے ایسا ہوتا کہ تو ویسا نہیں پھرنا, ایسا پیچھے نہیں پڑنا. دوسری بات کیا, ہر کسی کو خواب بولتے نہیں پھرنا. کئی کو بولے تو پاؤں کے شکار پرندے کے پیروں میں شکار کے سر کا جاتا خواب, ہمیں جا کو بول دیے تو ان کیا تعبیر بولتا کہ ویسا ہمارے ساتھ قصہ آ جاتا ہو جاتا. ہمیں بولے نہیں اسے ایسا خواب پڑا مجھے مولانا کا کو, تو کس تو بولے تمہیں. اب ان کیا کہ کون تو اب جا خواب بولے تو کون تو کیا بولے تمہیں, نانی کو بولے دادی کو بولے, ان کو کیا معلوم خواب کی تعبیر کیا ہے. سو انہوں کیا بولتا, ارے تیرے اوپر دشمن آتا رہے, تیرے اوپر تیرا جرو تیرا پیسے پورے کھا لیتی رہے, تیرا ہاتھ خالی کرتی رہے, ایسا کو بول ڈالی. تیرے دشمنہ بلک کرتے رہے, ایسا کو بول ڈالی. امی تو کون تو نانی تو بھی. اب اب خواب دیکھا تو ایسا لٹکتا رہتا, خالی لٹکتا رہتا ایسا. جب انہوں جا کس تو بولتا نہیں خواب ایسا پڑھا اماں بول کو, اور وہ نانی کی اماں کی ان کو خواب کیا بولتی ہیں کہ تعبیر انہوں کیا بولتی ہیں سن کو, ارے وہاں تیرے کو ایسا خواب پڑھا کیا کتے تیرے پیچھے پڑ سکا, ساواں پیچھے پڑ سکا, جا با تیرے دشمنہ بلّہ کے با, نہیں تو کیا تو آسکرنٹ ہوتا با. اب ہوتا اسے ہوتا ویسا جب انہیں بولے نہیں. اب بولے تھا کیا ہوتا, وہ لٹکتا تھا جب تک ان خواب دیکھا لٹکتا رہتا. اب ان کو بولا نہیں, انہوں کیا بولتے ہیں تعبیر, وہ جھڑ جاتا وہاں سے نکل جاتا. وہ اس کا سے ہر کسی کو خواب نہیں بولنا. کون خواب کی تعبیر جانتے ہیں کہ حضرتاں کون تو بھی. اب مجھے بھی آپ کو بولنا نہیں, تمہیں مجھے پوچھنا تمہیں خواب جانتے ہیں کیا تعبیر معلوم کیا معلوم ہے تو میں بولتا, نہیں تو کیا کرتا ہوں بھائی میرے سے بڑے حضرتوں کو پوچھو, کانٹیکٹ کرو کون تو حتیم بولنے والے حضرت ہیں ان کو پوچھو, اب انہوں کیا بولتی ہیں کہ وہ حساب سے تمہارا تعبیر یہ ہو جاتا. دوسری بات کیا, یہ خواب کے پیچھے نہیں پڑنا. دوسرا کیا, ہر کسی کو خواب نہیں بولنا, اس لیے کہ لٹکتا رہتا خواب ہمارا. سمجھ میں آ گئی بات. تو تیسری بات کیا خوابوں کے بارے میں, خوابوں کے بارے میں تیسری بات کیا بولے تو تیسری بات یہ ہے کہ آدمی اچھے خواب پڑے تو اللہ کا شکر ادا کرنا, اچھی بات ہے, اچھا اللہ کا شکر ادا کرنا. برے خواب پڑے تو آدمی کیا کرنا, دعا پڑھ لینا. رات میں آدمی خواب دیکھے سے کون کی بھوگے سکا, شیطانہ پیچھے پڑ سکا, اب کیا کرنا انہوں, دعا پڑھنا. اٹھ کو ڈر گیا کیا پڑھنا, ادھر منہ کر کو, ادھر لیفٹ بائیں ہاتھ طرف ہاتھ کر کو منہ کر کو, ایسا اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا, ایسا. تو اعوذ باللہ پڑھ لے کندھے بھی, اعوذ باللہ ایسا پڑھ لے کو, ہلکا ایسا تھوک لینا, ایسا اسے تھتکار بولتی ہیں, اسے ایسا بولنا, اعوذ باللہ ایسا پڑھ لے کو, ایسا 3 بار بول لے کو, سو جانا. ادھر سو گیا تھا بولے تو ادھر پھاٹ کو سو جانا. سمجھ میں آ گیا نہیں, سمجھ میں آ گیا. ہمیں خواب کے پیچھے ہوتا نہیں پڑنا. اور ایک بات کیا بولے تو خوابوں کے بارے میں, موسمہ بدل کو خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے. اب ٹھنڈ کے موسم میں خواب دیکھے والے الگ اس کی تعبیر رہتی ہے, گرمی کے موسم میں دیکھے تو خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے. ہمیشہ خواب کی تعبیر کتنے رہتی. سمجھ میں آ گیا. اس کے واسطے خواب کی تعبیر کہ ہر کسی سے پوچھنا نہیں, جاننے والوں سے پوچھنا. ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو خواب کی تعبیر کے بارے میں. ایک عورت ہے نہیں, ہارون رشید بادشاہ گزری ایک جنے, ہارون رشید بادشاہ, کل تمہارا قصہ بولا تھا نہیں, انہوں سے ہارون رشید بادشاہ گزری ایک جنے, بادشاہ اچھے بادشاہ گزری, حافظ تھے, عالم تھے حضرت, انہوں بادشاہ بھی تھے, حافظ بھی تھے, عالم بھی تھے, انہوں بادشاہ بھی تھے. انہوں سمجھ میں آ گیا نہیں. تو ان کی بیوی کے نام ذہن میں ہے, زبان میں نہیں آ رہا. زبیدہ خانم بولتے تھے ان کی بیوی, زبیدہ ان کی بیوی کا نام. تو انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھتی. اب دیکھو تمہیں خواب کیسا ہوتا, تعبیر کیسی ہوتی ہے, سمجھنے کے واسطے مثال یہ. تو انہوں ہارون رشید بادشاہ کی بیوی ہے نہیں, انہوں خواب دیکھی. کیا وہ خواب دیکھی بولو, انہوں مکے کے اوپر ایسا لٹکے سر کا, ان کو جسم پر کپڑے نہیں ہے, جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں ان کے جسم کے اوپر. عورت انہوں زبیدہ خانم, کعبۃ اللہ کے اوپر ان کو لٹکے سر کا ایسا. اب پورے دنیا کے لوگ آن کو ان سے گناہ کا کام کر رہی. خواب کیسا غلیظ ہے دیکھو نہیں. انہوں بادشاہ کی بیوی, انہوں نیک عورت, انہوں بھی حافظ عورت بھی, انہوں بھی حافظ عورت بھی, لیکن خواب کیسا ہے. کعبۃ اللہ کے ان کو جسم سے پورے کپڑے نہیں ہے. اب پوری دنیا کے لوگ آن کو ان سے غلط کام کر رہے ہیں, ایسا خواب ہے ان کا. خواب کیسا غلیظ ہے دیکھو. لیکن تعبیر کیسی ہے اس کی معلوم, بہت اچھی تعبیر ہے اس کی. تعبیر اس کی کیا ہے بولو, خواب ایسا غلیظ ہے لیکن تعبیر کیا ہے اس کی, اللہ ان سے بہت بڑا کام لیا. عراق سے مکے تک پانی کا کمی کا ایسا یہ تھا, پانی کم تھا, مشکل تھا, بورا گیرا ایسا نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ انہوں کیا کرے معلوم, اللہ ان سے بہت بڑا کام لیا. تو خواب ایسا ہے, تو انہوں کیا کرے, عراق سے لے کو مکے تک کا پائپ لائن ڈال کو انہوں پانی کا انتظام کریے. یہ تعبیر اس کی. تعبیر کیسی ہے, خواب کیسا غلیظ اور گندا ہے, لیکن تعبیر کیسی ہے. عراق سے لے کر انہوں مکے تک کے پائپ لائن کا پانی کا انتظام کریے, نالے ندیاں ڈال کو, پائپاں ڈال کو مکے تک پانی کا انتظام کریے. انہوں اس زمانے میں پانی کی ضرورت تھی تو انہوں پانی کا انتظام کری.
خواب کیسا ہے تعبیر کیسی ہے. ویسا خواب کے ساتھ کیا رہتا لیکن تعبیر ایسی رہتی ہے اس کی. کبھی کبھار خواب برا رہتا لیکن تعبیر اس کی اچھی رہتی ہے. کبھی کبھار خواب ہے نہیں اچھا رہتا تعبیر اس کی غلیظ رہتی ہے. ابھی مثال کون سی مثال دیا تو کون سی مثال لی ہے؟ خواب برا ہے تعبیر اچھی ہے. خواب دیکھو تو کیسا ہے؟ غلیظ ہے. پورا لوگ ان کے جسم سے کپڑے اتر گئے, لوگ ہاں ان سے بلاتکاری کری, ایسا خواب ہے. لیکن تعبیر کیسی ہے؟ اللہ ان سے بڑا کام لیا. وہاں سے عراق سے لے کے مکے تک پانی کا انتظام کرے. اب پانی کو مکے تک پانی کا انتظام کرے تو مکے کو کون جاتی؟ یہاں کو کون جاتی؟ پوری دنیا سے لوگ جاتے رہتی مکے کو. اور وہ سب کیا کرتی؟ وہ پانی سے پینے نہانے دھونے میں فائدہ اٹھاتی. تو خواب کیسا ہے؟ تعبیر کیسی ہے؟ خواب دیکھو تو عجیب و غریب ہے, خراب ہے, لیکن تعبیر بہت اچھی ہے. یہ مثال. اور ایک مثال کیا, کبھی کبھار خواب برا ہوتا ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے. کبھی کبھار خواب کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے لیکن تعبیر بڑی غلیظ ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس کا سے خوابوں کے پیچھے اتنا نہیں پڑنا ہمیں. ایک لطیفہ, ایک مزاحیہ لطیفہ ہے. ایک پیر مرید, ایک حضرت ایک شاگرد, سمجھنے کے واسطے. ایک شاگرد ہے نہیں, ایک مرید ایک حضرت کنے بیعت کریا. بیعت کا تو ہمیں تمہیں بولے سکا سن کو زندگی گزارو تم اسلام کے مطابق میں کا کو بول کو. ایک حضرت کنے, ایک بڑی حضرت کنے, شیخ کنے, پیر کنے ان بیعت ہو گیا. ہونے کے بعد کیا ہوا, مرید تو بڑا اچھا تھا, شیخ صاحب حضرت نہیں اچھے نہیں تھے انہوں. تو خواب کیا دیکھا انہوں؟ خواب دیکھ کو جا کو بولتا حضرت کو. کیا بولتا جا کو؟ وہ حضرت صحیح حضرت نہیں تھے انہوں, چور تھے انہوں. لوگوں کی ان کی نگاہ پوری لوگوں کے جیبوں پر تھی. ان کے پہل کیا ہے کہ ان کا قصہ تو, لیکن مرید اچھا تھا ان کا, ان کے تربیت پاک, ان کی باتیں سن کو اچھا بن گیا. انہوں خود اچھے نہیں بنے تھے. اب مرید خواب دیکھو شاگرد حضرت کو خواب سناتا. کیا وہ سناتا خواب؟ حضرت میں خواب دیکھوں مل کو بولتا. کیا خواب دیکھا بات تو بولے تو حضرت میں خواب میں تمہیں دیکھوں بولتا. خوش ہو جاتی ہے نا, اچھا ماشاء اللہ کو. حضرت ابھی خواب دیکھو, ابھی سنو, میری بات پوری نہیں ہوئی ہے. بول با کیا کی بولے تو ہاں خواب میں حضرت میں ساتھ میں انگلی ڈبا کو, ساتھ خواب میں دیکھوں میں, اور میں اپنی انگلی ساتھ میں ڈبا کو. کیا نہیں کیا ہوا بولے تو حضرت ہے نہیں, حضرت ساتھ میں انگلی ڈباتی. ان خواب کیا دیکھتا ہے انہوں؟ حضرت میں خواب دیکھا ہوں کہ میں تمہارے خواب میں دیکھوں تمہاری انگلی شہد میں ہے, میری انگلی گندگی میں ہے بول کو بولتا. کیا بولتا ہوں انہوں؟ خواب میں تمہارے دیکھوں میں تمہاری انگلی شہد میں ہے, میری انگلی گندگی میں ہے. اب حضرت بولتے ہیں دیکھ گندے آدمی آ رہے ہو تمہیں, تمہارے گندے خواب پڑتی رہے بیٹے ہو. میں دیکھ اللہ والا ہو نا, اپنے آپ کو ایسا بول رہی چپ کے اسے. یہ حقیقت میں ایسا ہے نہیں, معلوم نہیں. ایک لطیفہ, ایک قصہ ہنسنے کے واسطے. تو انہیں کیا دیکھا خواب میں بولو؟ وہ حضرت کی انگلی کس میں ہے؟ شہد میں ہے. اب یہ مرید کی انگلی, شاگرد کی انگلی کس میں ہے؟ گندگی میں ہے. اب وہ حضرت خوش ہو جا رہی کیا کی. اب وہ ان بولتا حضرت ابھی خواب مکمل نہیں ہوا, پورا خواب سنو بولتا. اب بول با اب کیا ہے؟ اب بولتا حضرت اب کس کی انگلی کہاں ہے؟ سمجھ میں آ گیا. حضرت کی انگلی شہد میں, وہ شاگرد کی انگلی گندگی میں ہے. حضرت خواب آگے سنو بول کو بولتا. کیا بول با آگے خواب کیا ہے؟ حضرت ایسا ہوا کہ آپ کی انگلی آپ شہد میں ڈبانے کے بعد وہ اٹھا کر آپ میرے منہ میں رکھ دیے. اب میں اپنی گندگی میں رکھا سو انگلی اٹھا کر آپ کے منہ میں رکھ دیا. کیسا ہے خواب؟ تو ایک ہنسنے کے واسطے. ایسا حقیقت میں ایسا قصہ ہے نہیں معلوم, لیکن ایک ہنسنے کے واسطے. تو خوابوں کے پیچھے تو نہیں پڑنا. سمجھ میں آگے بات؟ تو خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا, اور خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں بولتے رہنا. سمجھ میں آ گیا؟ آگے کیا؟ حیات انبیاء. اب تک بات کیا سمجھ میں نبی کے بارے میں؟ نبیاں ان کی آنکھیں سوتی ہیں خالی, دل نہیں سوتا. دو بات. ایک بات کیا؟ نبیوں کے خالی آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا. دوسری بات کیا؟ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. دو باتیں سمجھ میں آ گئی. اب اس کے تحت میں اب ہماری زندگی کیا, ہمارے خواب کیا, وہ آپ کو بتا دیا. تو اچھے خواب پڑھنے کے لیے کیا کرنا بولو؟ اچھے کام کرتے, دن بھر ہمیں کون سے کام کرتے رہتے ہیں کہ وہ خواب ویسے خواب ہمارے کو پڑھتی. اس کا سے دن بھر ہمیں درود پڑھتے رہے بولے تو رات کے خواب میں نبی کی زیارت ہوتی ہے. اس کا سے زیادہ درود پڑھتے رہنا, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, زیادہ پڑھتے رہنا. اسے اب آگے سنا, اور ایک بات بول کو بات ختم کرتا ہوں. آگے کیا؟ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات سمجھ میں آ گئی بولو؟ نبیوں کا خواب کیسا ہوتا؟ سچا ہوتا نبیوں کا خواب. نبیاں سو گئے تو خالی آنکھیں سوتی ہیں, ان کے دل نہیں سوتا. ہمیں سو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہمارا, نبیاں سو گئے تو ان کا وضو ٹوٹتا نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو حدیث میں بھی ایسا, روایتیں بھی, حدیثوں کے اندر بھی ہے ایسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو گئے رہتی, اٹھتی اور اٹھ کو کیا کرتی, پہلے تہجد پڑھ لے رہتی.
تہجد پڑھ لے کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر جا کو ہے نہیں فجر کی اذان ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کو سنت پڑھ لے کو چل جاتی ہیں نماز کو۔ اب عائشہ دیکھو پوچھتی ہیں یا رسول اللہ تمہیں تھوڑی دیر سو گئے تھے تو تمہیں کہیں کہ وضو نہیں کرے، بولتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی عائشہ ہم سوتے ہی نبیاں تو ہمارا وضو نہیں ترتا، کو بولتی ہیں۔ حدیث سے بھی یہ سب باتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو نبیاں سو گئے تو ان کا وضو نہیں ترتا، نبیاں سو گئے تو ان کا وضو نہیں ترتا، نبیاں صرف سوتے ہیں تو ان کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ اور ایک بات کیا، نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اب عام لوگ سو گئے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا۔ یہ سب باتیں اس کے اندر آپ کو بتا دیا، خواب کیا ہے، خواب کی حقیقت کیا ہے۔ کبھی کبھار خواب گندا ہوتا ہے، اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، کبھی کبھار خواب اچھا ہوتا ہے، اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ یہ سب آپ کو بتا دیا۔ تو پہلی بات خواب کے بارے میں کیا، عام لوگوں کے لیے خواب کے پیچھے پڑو نہ کو۔ دوسری بات کیا، خواب ہر ایک کو سناؤ نہ کو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھے خواب پڑھنے کے لیے کیا وظیفہ ہے، درود پڑھتے رہو ہمیشہ، درود پڑھتے رہیں گے، یا دن بھر کون سا کام کرتے رہتے ہیں کہ ویسے خواب ہمارے کو رات میں پڑھ ڈالتی ہیں۔ اس لیے کیا کرنا، اچھے کام کرنا۔ اور ایک عقیدت سن لو، بات ختم کر دیتا ہوں، ٹائم کتنا دیکھتا ہوں، 40 منٹ ہو گیا جی۔ ایک آخری بات سن لو، آخری ایک، حیاتی انبیاء، تمام انبیاء اپنی مبارک خبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ بتعلق روح، بغیر مکلف ہونے اور بغیر لوازم دنیا کی زندہ ہیں، اور مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں، جیسے حیات دنیاوی، حیات جسمانی، حیات حسی، حیات برزخی اور حیات روحانی۔ اور آگے وہ تمام حالات و واقعات جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہے، ان کا ذکر کرنا نہایت پسندیدہ اور مستحب ہے۔ دیکھو ایک بات سمجھو، آخری بات، نبیاں پورے ہیں نہیں، جیسا اب ہمیں مر گئے تو بس ہمیں ختم ہو گئے، اب ہمیں زندہ نہیں رہتے، لیکن نبیوں کا انتقال ہو گیا تو بھی انہوں نبیاں جیسا اوپر زمین کے اوپر تھے تو زندہ تھے نہیں نو، ویسا نبیاں پورے خبروں میں زندہ ہیں، پوری نبیاں خبروں میں زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ یہ۔ نبیاں ان کے اوپر انہوں دنیا میں آئے، ان کے اوپر موت آئی، انہوں چلے گئے دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا ہے ان کا حال، خبروں میں بھی نبیاں زندہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نبیاں خبروں میں زندہ ہی ہمارا عقیدہ ہے۔ بہت سارے، یہ تو نبیوں کے بارے میں، انہوں اپنے جسم کے ساتھ بھی زندہ ہے اور انہوں اپنے روح کے ساتھ بھی زندہ ہے، اس کا ساتھ نہیں۔ نبی کے خبر کے پاس گئے تو کیا بولتی ہمیں، مدینے کو گئے تو نبی کے روضے کے پاس گئے تو کیا بولنا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بول کو بولتی ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو سلام پڑھتی ہیں۔ اب یہ یا رسول اللہ کہیں کو بولتی ہیں، سب 2-3 بار بتا دیا تھا ہمیں۔ ہاں آدمی حاضر ہے تو یا کو بولتی ہیں، ویسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زندہ ہیں، حاضر ہیں، بول کیا بولتی ہیں، وہاں جا کو یا رسول اللہ بولتی ہیں۔ ہمیں یہاں ہو کو ہاں نبی حاضر ہے کو بول کو ہمیں یا رسول اللہ نہیں بول سکتے، وہاں جا کو یا رسول اللہ بولنا سو۔ اب ایسا ہر خبر والے کے پاس جا کو ہمیں اسے، یا پھر ولیوں کے خبر کے پاس جا کو ہمیں یا غوث یا علی ایسا بول کر نہیں بول سکتے۔ نبی کی خبر کے پاس جا کو ان سے وہاں جا کو نبی سے مدد مانگ سکتے ہیں، ان کے واسطہ دے کر، اللہ نبی کے واسطے سے ہمارا کام بنا دیا اللہ، ایسا بول کر نبی کے واسطے سے وہاں جا کو یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وہاں جا کو پڑھ سکتی ہیں، ایسا بول سکتی ہیں۔ لیکن دوسری خبروں کے پاس جا کو ایسا ہمیں ان کو حاضر ناظر سمجھ کو ان کے نام لے کو یا غوث یا ایسا بول کر یا علی ایسا نہیں بول سکتے، صرف نبی کے پاس خبر کے پاس جا کر ایسا بول سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا؟ نبیاں جیسا دنیا میں اس وقت میں زندہ تھے اپنے جسم اور روح کے ساتھ، ویسا مرنے کے بعد بھی قبروں میں بھی انہوں ویسا زندہ ہیں۔ ان کے اوپر دنیا بھی موت آئی خائی ہوتا، ان کی ایک ویلڈٹی تھی، دنیا کے اندر آنے کی ایک مدت تھی، وہ مدت پوری ہو گئی ہے، چلے گئے ہیں، لیکن قبروں میں بھی نبیاں اپنے جسم کے ساتھ روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ایک بات کیا، نبی کے ساتھ کسی چھوٹی چیز کا بھی اگر واسطہ ہے، نسبت ہے بولے تو اس کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے۔